اگر آپ کو اس منبر اور محراب کی حیثیت کا اندازہ ہوتا تو سارے نہیں، ہر گھر سے ایک فرد تو اس کا وارث ہوتا. لیکن بد نصیبی، آپ کو ڈالر کی پہچان، پاؤنڈ کی پہچان، انگلینڈ کی پہچان، پوری دنیا کی مصنوعات کی پہچان، نئی پہچان اس منبر اور محراب کی پہچان. مال باپ کی وراثت سے ملتا ہے، دولت، زمین، دھن، عزت، شہرت، عہدہ وراثتوں سے ملتا ہے. علم منبر محراب آمنہ کے لال کی وراثت میں سے ملتا ہے. ہم حضور کی جاگیر کے وارث ہیں، اور اسی لیے ہمارا پہناوا آپ سے مختلف ہے. مت ناراض ہوئیے گا، آپ کے بالوں کا سٹائل ہمارے سے مختلف ہے، آپ کی داڑھی کا سٹائل ہمارے سے مختلف ہے، آپ کے کپڑے کرتے کا سٹائل مختلف. کیا مجھے کالر لگانا نہیں آتا؟ میرے بچوں کا بھی یہی حال ہے، میرے خادموں کا بھی یہی حال ہے. آپ نے کالر کیوں لگایا؟ کس سے پوچھا کہ مسلمان کے لیے جائز ہے؟ ساری گلنا چھوڑو. آپ عیسائیوں کے چرچ میں جائیں، آپ صلیب کا نشان دیکھیں گے، ایسے ہے نا، ایسے. تو ایک پٹی یہ اور دو پٹی کونے، یہ آپ کے گلے میں صلیب ہے. عیسائی نہیں ہو لیکن عیسائیوں کا مونوگرام اپنے گلے میں. جنہیں دین کی وراثت مل جائے وہ اس لباس کے، اس کالر سے بھی پرہیز کرتے ہیں، پہن سکتے ہیں. لیکن شریعت اسلام اتنی سی بھی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان کا کوئی طور طریقہ عیسائیوں کے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے کافروں سے. یہ تو آپ کی، اس پر میں داد دیتا ہوں کہ 5-5 ہزار کا جوڑا، 1500 روپیہ سلائی، پھر بھی حضور کی منشا کے خلاف. 6 سنتیں آپ لوگوں میں تھی بزرگوں، 6 سنتیں آپ میں تھی. تم بھی شلوار قمیض میں آ گئی. جو ہمارے بوڑھے تھے 6 سنتوں کے تابع دار تھے. ہر بوڑھے کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہوا کرتی تھی، چکور دامن ہوا کرتا تھا، چمڑے کا جوتا ہوا کرتا تھا، تہمد ہوا کرتی تھی، ہاتھ میں لاٹھی اور بین والا گلا ہوا کرتا تھا. یہ آمنہ کے لال کی 6 سنتیں ہیں. ہر چلتا پھرتا تمہارے ٹھکر کے وڑائج کا بوڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سنتوں کو زندہ کر کر روزانہ اپنے نامہ اعمال میں 600 شہیدوں کا ثواب لکھواتا تھا. آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، یہ چیزیں اندر سے نکلتی گئی. عصا، یہ ڈنڈا، یہ جب بوڑھے ہوں گے، اپاہج ہوں گے، فالی زدہ ہوں گے، معذور ہوں گے، تبھی ہمارے ہاتھوں میں آئے گا. نو، سنت حبیب مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری اور دوسری دیگر کتابوں میں ہے کہ سنت سمجھ کے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر قدم اٹھانا، اس عصا کی برکت سے ہر قدم پر اللہ 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سارے عاشق رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ کیا تھا؟ بولنا، حضور کو ناشتے میں کیا پسند تھا؟ علماء فرماتے کھجور. حضور علیہ السلام ناشتے 3 چیزیں دسترخوان پہ ہوا کرتی، سرکہ، شہد، کھجور. فرمایا جس گھر میں یہ 3 چیزیں ہوں، کیا چیز؟ سرکہ، شہد، کھجور. جس گھر میں یہ 3 چیزیں ہوں اس گھر میں موت آئے گی، فاقہ اس گھر میں نہیں آئے گا. لیکن ہمیں صرف اتنی پہچان ہے، آئے تھے، کلمہ پڑھا، ہم ان کے ساتھ نسبت جوڑ بیٹھے، اس کے علاوہ کچھ پتہ. آج ایک بات کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ اپنے گھر میں ایک کتاب سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لے کے آئیں گے. ایک میرا بھائی ارشد ندیم تھا، ہے، جس نے اولمپک میں یوں ڈنڈا پھینکا اور پوری دنیا کے اندر اس کا تعارف ہو گیا. فریجوں کے اوپر اس کا نام، بچوں کے بوٹوں کے، اسکول کے شوز کے ڈبوں پہ اس کا نام، یونیفارم پہ اس کا نام، شادی کے دن جو دولہا بن رہا ہے اس کی کمر کے پیچھے جو ویسٹ کوٹ ہے اس کی کمر پہ اس کا نام. یعنی ایک نے ڈنڈا پھینکا، اس کا تعارف بڑا تو کیا بچوں کو بھی ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے
چوسنی پہ وہ، فیڈر پہ وہ، واکر پہ وہ، دولے پہ وہ، پیمپر کے پیکٹ پر بھی وہ آ گیا. مثال دے رہا ہوں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. ذی شعور عقل مند لوگوں، ایک نے ڈنڈا پھینکا وہ پوری دنیا کے اندر پہچان کر گیا، دوسرا طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتا رہا، امت کو اس کا نام بھی نہیں آتا. بیچاری جو اپنے گھر والوں سے پوچھو، جو اپنے بچوں کو بٹھا کے کھانے میں پوچھنا. نبی علیہ السلام کی 4 پشتوں کے نام تو سب کو یاد آنے چاہیے. ان 4 پشتوں کے نام کے حافظ محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم، یہ 4 نام تو سب کو آنے چاہیے. سارے گوشت لینے جاتے ہو، گوشت لینے جاتے ہو، گول گول بوٹی پا دے، قیمہ بنانا، گول پا دے گول. اللہ کے نبی نے گول کھائے نہیں. حضور کو ہڈی کا گوشت پسند تھا، ہڈی میں بھی شانہ، گردن، پٹھ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، دیکھا ہڈیا کے پکنے کی خوشبو آ رہی. کیا پک رہا ہے؟ کہ جی بکری کا گوشت. بیٹھ گئے، پک گیا، چمچہ یوں کر کے ہلایا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بس تیار ہے. اب کیا فرمایا؟ مجھے شانے کی بوٹی کھلا. نکالی. رحمت والے نبی نے اسے ہڈی کو چوسا نہیں، ہڈی چبانا، کریدنا، اس کا رس نکالنا نہیں. فرمایا ہڈی پر تھوڑا سا گوشت رہنے دیا کرو. جو اللہ کی مخلوق آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتی، ہڈی کو چبانا نہیں، ثابت چھوڑنا ہے. مالک کائنات کی طرف سے جب تم ہڈی خالی کرتے ہو، اللہ قدرتی گوشت لگا کر اللہ اس مخلوق کو کھلاتا ہے جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی. گھر کے اندر سالن کھایا، کوئی چرپائی کے نیچے ہڈی پھینک رہا، کوئی دائیں کوئی کچرے میں، خبردار نہیں. اس کو لپیٹ کے شاپر میں ایک کونے میں رکھ دو تاکہ اللہ کے مخلوق کی خوراک کے لیے انہیں تکلیف نہ ہو، آسانی ہو. آپ کہیں گے جمعے کے خطبے میں مولوی صاحب کیا سنا کے چلے گئے؟ حلیمہ کی لوریاں تو سنائی کوئی نہیں، آمنہ کے رحم مادر کے اندر رحم کے اندر حضور علیہ السلام کے معجزات سنائے تو کوئی نہیں. پورا ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا، نعت خان کا یہ موضوع، اللہ والے کا یہ موضوع، خطیب پاکستان کا یہ موضوع، مسجد کے امام کا یہ موضوع. رب اکبر کی قسم ہے تو شان مصطفیٰ سنایا جا رہا ہے، پروگرام میں مصطفیٰ سنانے کے لیے کوئی بھی تیار کوئی نہیں. پروگرام مصطفیٰ یہ ہے کہ ہر میرا امتی کلمہ پڑھ لے، جہنم سے بچ کے جنت کے اندر جانے والا بن جائے. میرے عزیزو، یہ کامیابی کا سبق، یہ کامیابی کا تاج اس وقت ملے گا جب اپنے پورے وجود کو، پورے کردار کو، پوری زندگی کے لمحات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرنا پڑے گا. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جتنے مرضی وظیفے پڑھ لو، جتنی مرضی میرے عزیزو اللہ اکبر لوگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھ لو، کامیابی کا تاج نہیں پہنو گے. حضرت مولانا صاحب رائبن کے اجتماع میں آیا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہو لوگوں مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا ہے. اس امت کی کامیابی کا راج پیسہ نہیں تھا، اس امت کی کامیابی کا میرا عزیز و راج عہدہ نہیں تھا، اثر و رسوخ حکومت سے تعلقات نہیں تھے. اس امت کی کامیابی کا راز اللہ سے تعلق تھا اور مسائل کا حل 2 رکعت صلاۃ الحاجت تھے. اب ان سے پوچھو صلاۃ الحاجت ہے کیا؟ بتائیں گے نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. بڑے سے بڑا کام درپیش ہو جائے، نوکری کا مسئلہ آ جائے، محکمے کا مسئلہ آ جائے، زراعت کا مسئلہ آ جائے، بڑی سی بڑی پریشانی آ جائے، وضو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے دربار میں دعا کر لے. اگر مالک کائنات کو سجدہ پسند آ گیا، ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے اللہ مسئلہ حل فرمائے گا. یہ آپ زندگی کا معمول بنائیے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت. دنوں کے اندر دیکھیں آپ کے کام کیسے بنے گے.
ابو عبیدہ مجھے شانہ کھلا، نکال دیا، ہڈی دائیں گوشت کھا لی۔ ابو عبیدہ مجھے اور شانے کی بوٹی دے، ابو عبیدہ مجھے اور شانے کی بوٹی دے۔ یہ حضور کی طرف دیکھو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بکری میں 2 شانے ہوتے ہیں، آپ نے تیسری مرتبہ مانگ لیا، یہ تو 2 ہیں۔ فرمایا ابو دردہ تو مجھے تو تھوڑی کھلا رہا تھا، مجھے تو میرا اللہ کھلا رہا تھا۔ جب تک میرا پیٹ نہ بھرتا، جب تک میں شانے کی بوٹی مانگتا رہتا، اللہ اس ہانڈی سے نہیں، تب مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ اس ہانڈی سے نہ کھلاتا، مجھے اپنے خزانوں سے کھلاتا رہتا۔ لا ترد الصلاۃ، 3 چیزوں کا کبھی انکار نہیں کرنا۔ تمہیں کوئی دودھ پیش کرے، تمہیں جتنا بھی مرضی پرہیز ہو، آقا کی پسندیدہ مشروب سمجھ کے ہاتھ میں لے لینا، ساتھ والے کو پلا دینا، بیٹی کو پلا دینا، یار کو پلا دینا، لے کے ٹیبل پہ رکھ دینا۔ دودھ کا انکار نہ کرنا، تم اس چیز کو نہ ٹھکراؤ جس کو سارے نبیوں کے سردار نے پسند فرمایا ہے۔ والمسادہ، گول تکیہ، اگر کسی محفل کے اندر جاتے ہو، تمہیں کوئی تکیہ پیش کرے، اے ٹولا لو، نہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں، خبردار، یہ عزت کی نشانی ہے، تکریم کی نشانی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خوشبو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، فرمایا تمہیں کوئی خوشبو پیش کرے، بے شک تمہیں ڈسٹ پرابلم کیوں نہ ہو، تمہیں دمے کا مسئلہ کیوں نہ ہو، تمہیں الرجی کیوں نہ ہو، تمہیں سانس کی بیماری کیوں نہ ہو، اسے لے لیا کرو، ساتھ والے کے کپڑے پہ لگا دیا کرو، ٹیبل کے کپڑے سے صاف کر دیا کرو، صوفے سے صاف کر دیا کرو۔ خبردار اس چیز کو نہ ٹکرانا جس کو ختم نبوت کے تاج والے نے پسند فرمایا ہے۔ 4 کام رات کو اپنے گھر میں کرنے ہیں، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ موضوع بدل دوں، موضوع بدل دوں کہ ٹھیک ہے؟ اور زور سے 4 کام رات کو کرنے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 4 کام کریو، رات کو گھر کا چراغ بجھا کے سوئیو، گھر کا دروازہ بند کر کے سوئیو، کھانے والی چیزوں پر کپڑا ڈال کے سوئیو، اور دوسرا رات کو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیو۔ 1400 سال پہلے پیغام دے کے گیا، اللہ اکبر۔ اب بھی تو ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں، اب بھی تو انتظامیہ کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکالا کرو، اغوا ہونے کا خطرہ۔ اللہ اکبر، تیرے ڈی پی او نے آج کہا ہے، میرے عزیزو حوض کوثر کے مالک نے 1450 سال پہلے پیغام دے دیا ہے۔ چراغ بجھا کر سو، کس لیے کہ رات کو چوہا بلا کوئی ایسی چیز آئے تمہارے چراغ، اب تو بلب آگے لائٹیں، لیکن پھر بھی لائٹیں مار دے تمہارے گھر میں آگ نہ لگ جائے۔ چیز کپڑا ڈھانکو، کپڑا نہیں برتن نہیں تو لاٹھی کو ٹیڑھا کر کے کھانے والی چیز پہ رکھ دو تاکہ کوئی چیز زہریلی نہ گر سکے۔ اب تو فرید آگے ماشاءاللہ۔ صبح اٹھ کے ایک کام لازمی کرنا ہے، کون سا؟ چاچا جی نو کی ہویا، سرے بس نماز پڑھن جا رہے سی، جتی پان لگے، جتی دے وچ تھواں سی لڑ پیا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی صبح اٹھے اچانک جوتا نہ پہنا کر، اپنا جوتا اسپنج ہو، بوٹ ہو، چپل ہو، کوئی بھی ہو، تو سنت سمجھ کے اس کو جھاڑا کر۔ اے میرا امتی سردی کا موسم آ رہا ہے، کیا پتا کوئی موزی چیز ٹھنڈ کی وجہ سے تیری جوتی میں چھپ گئی، اگر جوتا پہنے وہ تجھے ڈسے گی، تیرے تو زخم آئے گا، تکلیف کا احساس ہونا کے لال ہو جائے گا۔ ایک اور کام، صبح جب تو اٹھا کرے، یہ چھوٹی انگلیاں، یہ سیرت ہے، یہ چھوٹی انگلیاں آنکھوں میں گیڑ چبڑ موبائل دیکھ دیکھ کے، یہ چھوٹی انگلیاں سب سے پہلے اپنی آنکھوں پہ ملا کر، ابہام کا یہ اوپر والا حصہ یوں کر کے اپنے چہرے پہ یوں کر کے پھیرا کر، پھر پڑھا کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔
اگر عربی میں نہیں پڑھنا آتا کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے موئے کو دوبارہ زندہ کر دیا، مالک کائنات، اللہ اکبر، لوٹ کے تو تیری طرف ہی تیرے بندوں نے واپس جانا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ خبردار، اچانک اٹھا، قصور تیرا تھا، 8 بجے اسکول کالج لگ رہے، 7:45 بجے اٹھا، اٹھ کے یوں کر کے چھلانگ مار دی، خبردار تو چھلانگ مارے گا تیری حرکت قلب بند ہو جانے کا خطرہ ہوگا، دل کی حرکت کا، دل کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہوگا۔ پہلے بیٹھ کر اپنے وجود کو ذرا مضبوط کیا کر، جب سو رہا تھا تیرا وجود ڈھیلا ڈالا تھا، اپنے وجود کو ذرا صحیح کیا کر، پھر بستر سے پیر اتارا کر۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر کی تحقیق اب ہوئی، انہوں نے کہا اچانک بستر سے اٹھنا نہیں چاہیے ورنہ دل بند ہونے کا خطرہ ہے۔ تیرے ڈاکٹر نے آج بتایا، رب اکبر کی قسم ہے، طبیبوں کے طبیب نے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے۔ صبح اٹھتے انسان پیشاب کرنے جاتا ہے نا، کوئی تک بنتا ہے کہ پیشاب کرنے جاؤ اور ہاتھ دھوئے؟ یا تو روٹی کھاتے نہیں دھوتے؟ فرمایا فقہ کا مسئلہ ہے، ابتدائی کتابوں کے اندر پڑھایا تھا، فرمایا جب صبح کرے تو باتھ روم میں جانے، ٹوائلٹ ٹٹی خانے میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کر، برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے، کپڑے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو کلی کر، اللہ اکبر، حتی یغمسن احدکم، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کر، این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری، آگے لگے پیچھے لگے، ایسی جگہ لگے، کوئی جگہ ناپاکی میں شامل ہے، جسم تو پاک ہے لیکن حیا میں شامل ہے۔ کملی والا اتنا نفیس ہے، نفاست والا دین لے کے آیا اور امتی کو بھی نفاست والا دیکھنا چاہتا ہے۔ اندازہ لگا جو دین باتھ روم میں جانے کے لیے، جانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو حکم کر رہا ہے، وہ دسترخوان پر ہاتھ دھوئے بغیر کیسے بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہے؟ کپڑے سارے کے سارے جمعے کی نماز میں پہن کے آئے ہو، قربان جاؤں آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم پر، جس نے آپ کو مجھے کپڑے پہننے اور اتارنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ فرمایا میرا امتی پہلے کرتا پہننا ہے، تو نے سلوار پجامہ تحمد نہیں پہننی، پہلے کرتا پہننا ہے، کرتے کو پہلے دائیں آستین سے، پہلے یہ آستین، پھر گلے میں پہننا، پھر بائیں آستین میں پہننا، جب اتارے گا پہلے بائیں آستین سے اتارے گا، پھر اپنے گلے سے اتارے گا، پھر دائیں آستین سے۔ اسی طرح شلوار کو بھی تو نے اللہ اکبر بیٹھ کے پہننا ہے۔ جب کھانا کھانے لگے گا خبردار ہاتھ دھوئیو، دسترخوان کے آداب کا خیال کریو، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھائیو۔ جس گھر کے اندر دسترخوان بچھ جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس گھر کے دسترخوان کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے پونا کہتے ہیں، بچھاؤ۔ ابا علیحدہ برتن میں کھا رہا، اماں علیحدہ برتن میں کھا رہی، بیٹا علیحدہ برتن میں کھا رہا، پتہ نہیں یہ آڑ کباڑ جراثیم کہاں سے آ گئے۔ ماں کا جھوٹا بیٹی نہیں پیتی، بیٹے کا جھوٹا باپ نہیں پیتا، یار کا جھوٹا یار نہیں پیتا۔ یہ کیسا یار ہے؟ نام تو اس نے ہتھیلی کلائی پہ لکھوا رکھا ہے، تیزاب سے یار کا نام لکھوا رکھا ہے، لیکن یار کے جھوٹے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں رونی آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بتا حسن کے بارے میں بتاؤں کہ حسین کے بارے میں؟ کہ حسن کے بارے میں بتا۔ فرمایا ایسا میرا پیارا بچہ، ایسا میرا فرما بردار بچہ، ایسا میرا جی جان بچہ، آج تک میرے بچے نے میرا آج تک کبھی سامنا نہیں کیا، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے آنکھ کھول کے مجھے نہ دیکھا۔ اگر میرا کھٹڑا میری چرپائی خالی ہو، میری مسحری خالی ہو، آج تک میرا بچہ میری جگہ پہ نہیں بیٹھا۔ اگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے بچے کو بلاؤں، میرا بچہ پیروں میں بیٹھتا ہے، میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بچے نے آج تک گھر کا برتن ہے، کھانے والے 4 4 5 5 ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، میرا بچہ جب کھانا کھاتا ہے اس وقت تک میں لقمہ سالن میں نہ ڈبو لوں، میرا بچہ لقمہ نہیں ڈبوتا، تاکہ باپ کے لقمہ ڈبونے سے پہلے میرا نہ چلا جائے، بید بھی ہو جائے۔
پھر حضرت علی رونے لگ گئے. دائیں بائیں والے کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا, کس وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گیا. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے حسن کی کیا بتاؤں, جس کھولی میں, جس کوٹھے میں, جس کوٹڑی میں میں علی جا کے بیٹھتا ہوں, جب تک میں کمرے سے باہر نہ نکلوں میرا بچہ چھت پہ نہیں چڑھتا. لوگ کہنے لگے علی کیوں, اتنا ادب ہے, میرا بچہ اس چھت پہ نہیں جاتا جس کے نیچے بال بیٹھا ہو. یہ نہ ہو کہ باپ نیچے ہو اور بیٹے کا پاؤں اوپر آ جائے. میرا بیٹا میری اتنی بیل بھی نہیں کرتا. رب اکبر کی قسم ہے, اگر اتنے فضائل کا مالک ہو تو محمد کا نواسا, فاطمہ کا بچڑا, علی کا لال نہ بنتا تو اور کیا بنتا. ایک عرض کروں ادب کے دائرے میں, تم بہت بڑے مجرم ہو. تمہارے پر تو 320 کا نہیں, 420 کا نہیں, 144 کا نہیں, تمہارے پر تو 800 نہیں 604 کا پرچہ ہونا چاہیے, ڈبل سزائے موت کا. نہ رشتہ دار کو قتل کیا, نہ کنبے کو, نہ برادری کو, تم نے اپنے بچوں کو قتل کیا, ان کے ارمانوں کو قتل کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ حکم تیرے لیے آیا تھا. بتا اس حکم سے تو نے ہاتھ کیوں اٹھایا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ حکم تو تیرے لیے آیا تھا. بتا تو نے یہ حکم سے ہاتھ کیوں اٹھایا. تم ہوتے کون اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والے, تم کس کی اجازت سے صبح 7 بجے دکانیں کھول کے رات کو 12 بجے بند کرتے ہو. رب اکبر کی قسم ہے, شام کا وقت تمہاری بیوی کا حق ہے, شام کا وقت تمہارے بچوں کا حق ہے, ایک بچے کا نہیں 8 بچوں کا حق ہے. شام کا وقت تمہاری ماں کا حق ہے, شام کا وقت تمہارے بوڑھے باپ کا حق ہے. رب اکبر کی قسم ہے, تم نے 20 روپے کا قرضہ تو اتار دیا, لیکن قیامت کا دن ہوگا جب خدا کے دربار میں جاؤ گے, باپ کھڑا ہو کے کہے گا میرا حق نہیں دیا, ماں کہے گی میرا حق نہیں دیا, بیوی کہے گی میرا حق نہیں دیا, بیٹی کہے گی میرا حق نہیں دیا. بھلا یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تربیت ہوتی ہے, تربیت تو ماں کی جھولی میں تھی, تربیت تو ماں کی گود میں تھی. انہوں نے پراٹھے تو میں کھلائے, انہوں نے فروٹ چاٹ کھلائی, انہوں نے طرح طرح کا کھانا کھلایا, لیکن آج تک انہوں نے کبھی ہمیں اپنا فرما بردار نہیں بنایا ہے. جو رزق اللہ 8 بجے دے سکتا ہے, اللہ سے وہ 4 بجے مانگو, خدا کی قسم نہیں انکار کرے گا. سورج بھی اتنا طلوع ہونے کے بعد ڈھل جاتا ہے. کو بے شرمو, میں آسمان کا سورج ہو کے غروب ہو رہا ہوں, پتہ نہیں تمہارے کاروبار پہ کب غروبی آئے گی. یہ حلال پرندے, حرام پرندے, کوے, چڑیا, یہ فاختہ مرغابیاں, یہ گھگیاں, یہ تیتر, یہ بٹیر, شام کو سارے کے سارے اپنے گھروں میں, تمہارے درختوں کی اوٹ میں, تمہاری دیواروں میں, تمہارے چھت کے اوپر روشن دان میں چو چو کر کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور کہتے ہو بے شرمو ہماری طرف دیکھو, ہم پرندے ہو کے بچوں کا خیال کر رہے ہیں, تم انسان ہو کے اپنے بچوں سے کیوں دور ہو گئے ہو. مغرب ہوتی نہیں, اپنے پروں میں ہر جانور لے کے بیٹھتا ہے. کئیوں کو جانور پرندے زمین پہ دانا چگنا سکھاتے ہیں, اور کئیوں کو پرندے منہ میں سے منہ میں منتقل کرتے ہیں, بتاتے ہیں یہ ذمہ داری ہماری نہیں, یہ ذمہ داری تمہاری. جوان بیٹا گھر میں رات کو 11 بجے آ رہا ہے, کبھی توفیق ہوئی ابے نے کھانا کھایا کہ نہیں, مرا پڑا ہے, کھا لے گا, دفع کرے, ابا تھوڑی یہی ملازم ہے. روٹی کے بڑے بڑے لوگ میں بدتمیزوں کی طرح کھا رہے ہیں, ناخنوں میں میل ہے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے, گلا کھلا ہے, یہ تو دلہ ہے, یہ بھائی ہے, بے غیرت ہے. میرے پترا بات یاد رکھ, اگر بھائی بہن کے سامنے گریبان کھولے گا, یہ تیرے سامنے قمیض اتار کے نہ آوے میرا نام بدل دینا. اس کو کھلے گلے پہننے کی اجازت کس نے دی؟ تیری بدکاری کو دیکھ کر, تیری بے حیائی, تیری بے شرمی کو دیکھ کر. یہ چڈے, یہ ٹروزر, اور بابو تم کیوں منع نہیں کرتے ان کو؟ تو نے تو جب تیری بہو گھر میں آئی تھی, تیری بیٹی جوان ہوئی تھی,
تو نے تو کبھی ان کے سامنے قمیض نہ بدلی، کبھی ان کے سامنے میرا عزیزو تہمت نہ بدلا۔ یہ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ٹانگیں چوڑی کر کے، چڈے پسار کر، تنگ لباس پہن کر، ٹروزر اتنا بڑا کچھا پہن کر، رب اکبر کی قسم ماں لعنت کرے یا نہ کرے، اس لباس کو دیکھ کر اللہ ضرور لعنت کرتا ہے۔ یہ تو گوڈوں سے نیچے تک اور ناف یہ سنڈی سے اوپر تک، یہ تو مرد کا سطر تھا جو اتنا چڈا تنی انڈر شیو نظر آ رہی ہے۔ پہن کر پانی پیا، سگریٹ، موبائل، پانی پیا، روٹی کھوا، لعنت۔ تو غیرت کی حفاظت کرے گا، تو فلسطین کی بیٹیوں کو بچائے گا، تو کشمیر، انتظار کر تیری کب نکلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار خبردار، حاجی صاحب، کمبو، ملکوں، پٹھانوں، سیدوں، ہاشمیوں، قریشیوں، خانوں، رانوں، اب تم گھر جاؤ گے، تم ولی کیوں نہ ہو، حافظ کیوں نہ ہو، قاری کیوں نہ ہو، تبلیغی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، مؤذن کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، لا تدخلوا بیوتا، جب تک اپنے گھر میں دستک نہ دے دو اور تمہیں گھر میں جانے کی اجازت نہ مل جائے، خبردار خبردار، تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ دسو کیا تو ملازم سے کہہ رہا ہے بھابی نو اسپتال لے جا، چنگی طرح چیک کری، چنگی طرح چیک کری، جب تو تیری تسلا ہوئے اٹھو گے ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، میری تسلا تو ہونی نہیں کبھی۔ چھوڑ دو ایسی پڑھائی کو جس پڑھائی کے لیے رکشے میں لے جانے والا بھی تمہیں بددیانت ملا، ٹیچر بھی تمہیں بددیانت ملا۔ اس تعلیم کے بارے میں اللہ سوٹے مار مار کے پوچھے گا یوم پاکستان پر، میرے عزیزو، یوم پاکستان پر میرے عزیزو فرشتہ بھی سوٹے مارے گا۔ تمہیں شرم ہی کوئی نہیں، تم نے اس سکول کے اندر بچے کو پڑھایا، اللہ اکبر، 14 اگست کو 20 بچے کے ساتھ ناچ رہی ہے، یہ بتائے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ اٹیک مولویوں پر، ہمیں نہیں پتا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک کالج کے اندر واقعہ ہوا، جو ہے نہ کوئی حاکم، نہ ایم پی اے، نہ ایم پی اے، اگر اللہ نہ کرے ہوتا نہیں، اگر ہو جاتا مدرسے میں پتہ نہیں ہوتا ٹھکر کے اندر پاکستان کے کتنے مدرسے بند ہو جاتے۔ ان 4 دن میں جو ہمارے پہ سختی ہے نا، میں نے 6 دن کے پروگرام ملتوی کیے۔ میں یوٹیوب پر مولوی ہوں، ٹک ٹاکر مولوی ہوں، یوٹیوب کا گولڈ بٹن میرے پاس ہے، دنیا کے اندر مانا تانا مولوی ہوں، لیکن میرے پر بھی ہاتھ اٹھا، زبان نہیں کھولنی۔ کہ بھائی جاگیردار ہو، راج ہے تمہارا، نوکر کی تنخواہ کی۔ جسے ختم نبوت کی چوکیداری نصیب ہو گئی، رب اکبر کی قسم ہے وہ خدا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ چڈا، یہ ٹروزر، خبردار، اور وہ بھی تنگ۔ فطرت ہے، فطرت ہے، انسان کی نگاہ سب سے پہلے انسان کے مرد عورت کے حیا والے حصے پہ پڑتی ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، خدا کے واسطے تنگ لباس پہننا چھوڑ دو۔ گرمی کے موسم میں جب تمہیں پسینہ آتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، بتاؤ تمہارے لباس کا جو پسینہ جسم کے ساتھ لگتا ہے، کیا اس پہ باپ کی نظر نہیں پڑتی؟ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا ہے، کیا بھائیوں کی نظر نہیں پڑتی؟ اور گلا چھڈو ساری یار، اتنا بڑا تم نے مکان بنایا، افغان اتنا بڑا، بڑے رہتے اندر فٹدے کر دے، 5 دے کر 5 دے، اور نہیں جی 3 دے بڑے 3.5 دے کر دے، بن گیا۔ چھت پہ چڑھے، تیرے میرے محلے کا کو بچہ چھت پہ، اوے تیری بہن تیری پتا چل ہے بوے تے جا کے ٹا ماری، میں دیکھ تینوں ویکھ لینا، او جا جاندی کر، تیری مہربانی، تیرے پتہ تیاں دا کر ہے، کوئی کپڑے پانا آ جاوے، کوئی انج کرنی آ جاوے، ایدی ضرورت کری اگے تو نہ کری۔ ایک گلی محلے کا بچہ چھت پہ چڑھ جائے، تیری غیرت کی آنکھوں میں جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا اتنا غیرت والا مکان، میں بھی جمعے کے بعد جاؤں گا، حضرت اندر جو رابعہ بصری ہے اس سے دعا کروا دو، اتنی غیرت، اتنے پردے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند،
پردہ، لاکر، خاردار تارے، کیمرہ، سیکیورٹی گارڈ. میں نے کہا میرے لیے دعا کروا دو. ہنس کے کہنے لگا شام نو آئیو. میں نے کہا کیوں؟ اتنا بڑا پنجرا غیرت کی حفاظت کے لیے بنایا، لیکن غیرت صبح 9 بجے سے گئی، شام 7 بجے گجرا والے کے بازار میں سے آ رہی ہے. رکشے والے کی واقف یہ بندہ گھر کے ٹنڈے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ پڑا ہے کہ گل پریشان ہو، بس اج تے کم کر دینا، میں میرا کم کر دے، میرا کام کر دینا. تے کیا کام؟ کہیں تو 50,000 پکڑ کے لیا، بس بڑھتا رہے آسان ہوگا. انہوں نے کہا اچھا تیرے کہیں نہیں ملا؟ کہ نہیں. کہ پھر میں اپنے تعلق دکھاؤں؟ یہ نہیں تنے پوچھنا کہاں سے آئے، بتا آم کھا. دیکھا میرے تعلق لائی نا محلے میں تو 50. بے شک وہ عورت سے لے کے آئی. کپڑے کی دکان پہ جاؤ گے، جوتے کی دکان پہ جاؤ گے، کراکری کی دکان پہ جاؤ گے، اسٹیل کے گلاس برتن لینے کے لیے جاؤ گے. نبی اکبر کی قسم ہے تمہارا تعارف تو بعد میں ہوگا، بیوی جان کا تعارف پہلے ہو چکا. کتوں آئے؟ ٹھکر کے. تو اچھا وہ باجی جان دے بلا جی نو؟ ہاں وہ باجی میرے کو سودا لینی. ہاں جی میں کر والا. سبحان اللہ. وہ میرے کو نہیں آندے نے. بیٹھ کے تھکے میں اتار کے پکے تھلے بہ کے سارا صاحب میرے سے لے کے جاتی. بیوی زیادہ ادھار میرے کو لے کے چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. میری امید کرتا ہے کہ یہ بیٹی جسے گلی کا کونا کونا جانے، یہ بیٹی جسے بازار والے جانے، یہ بیٹی جسے کاروبار والے جانے، یہ بیٹی قیامت کے دن سیدہ فاطمہ اور عائشہ کے درمیان کھڑی ہو کے حوض کوثر پیے گی. دوپٹہ تھا سیدہ زینب کے سر پر. منظر پیش کر رہا ہوں. سارا کربلا کا میدان ختم ہو گیا. بھیا اتنا تو مجھے حق دے دے، پتہ نہیں میرے بعد تیرا کیا بنے یا تیرے بعد میرا کیا بنے. شمر ابن زیاد کی فوجوں نے جو حال ان کے ساتھ کیا، لگتا تجھے نہیں چھوڑیں گے. مجھے نہیں پتا تیرا جسم بچے یا نہ بچے. اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اتنا تو حق دے دے جتنا حضور نے اپنی پھپھی کو حق دیا تھا کہ پھپھی صفیہ چچا حمزہ کی قبر پر میت پر کپڑا کفن ڈالنے کے لیے آئی. اتنا تو مجھے حق دے دے. حضرت حسین نے پوچھا کہاں ہے کپڑا؟ کہنے لگی یہ کپڑا. فرمایا تیرے پردے کا کیا بنے گا؟ آدھے کا پردہ کر لوں گی، آدھے پلے میں تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ لوں گی. چیخ نکلی حسین رضی اللہ عنہ کی. فرمایا رہنے دے، چیل کبے کھا جاویں پریشان نہ ہوئیو، میرے ٹکڑوں کو ایسے بکھیرنے دیو، ٹکڑوں کو ایسے پڑا رہنے دیو. اگر میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے تو نے اپنے سر سے چادر سرکائی، میرے ٹکڑے محفوظ ہو گئے. تیرے سر کے بالوں پر کسی کی نظر پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم تیرے بھائی حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد ہی بہت ہو جائے گا. یہ کھڑی ہوگی رات کو 12 بجے ٹھپ 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 ٹھپ. کیا ہوا؟ پرانے دی تیری مہندی یہ بہنوں نے ویک چیزیں کے بج بج کے پراؤں نے کے نچ رہی ہیں. یہ جائے گی؟ اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آئیں گے. ذمہ دار تم ہو، عبد الحنان نہیں ہے. باتیں میری کڑوی ہیں. یا تو گھر کا سرپنچ بننا چھوڑ دے یا تو گھر کی سرپرستی، ورنہ خدا کے واسطے اپنے چٹے بالوں کا خیال کر. کیا تو چاہتا ہے قیامت کے دن ان بالوں سے پکڑ کے کسیٹ کے پھینکا جائے؟ یا عمات صفیہ. کون کہہ رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سردار. یا عمات صفیہ لا تغنی عنک من اللہ شیئا. یا عباس یا ابا طالب لا تغنی عنک من اللہ شیئا. یا بنو قریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. یا فاطمہ جتنا میرا مال چاہے لے لے، لیکن قیامت کے دن سوال جواب اپنا ہی اپنا کرنا پڑے گا. اے میری پھپھی صفیہ تو میرا پیار لے لے، کلمہ پڑھ لے، لیکن قیامت کا دن تجھے اللہ کے دربار میں اپنے سوال کا خود جواب دینا پڑے گا. کسی بھول میں نہ رہنا. سرکار قبر چاون گے اور آکڑ گے نو چھڑ دیا تے میرا ہے. اللہ کرے تیری میری قبر میں آ جائے، ورنہ میرا عزیزو دور دور تک چانس کوئی نہیں.
چمڑے جنہوں نے اتڑوا دیے، آنکھوں میں نیزے جنہوں نے گڑوا لیے، جسم کے ٹکڑے اپنے کروا لیے، بچوں کو اپنے سامنے، اللہ ہائے ہائے کہاں گئی وہ اسما 80 سال کی بڑھیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیٹا ہے، اللہ اکبر، سیدہ اسما کا بیٹا، میرے عزیزو وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، تین دل میت سولی پہ لٹکی رہی ہے، حجاج بن یوسف، جسم کے ٹکڑے میرے عزیزو جسم سے علیحدہ ہو کے زمین پہ گرنے لگے۔ 80 سال کی بڑھیا لاٹھی لے کے کھڑی، نہ روئی، نہ صدمہ، نہ ہارٹ اٹیک، نہ پریشانی، نہ گری، نہ پڑی، بلکہ اپنے آنسوں کو صاف کر کے مسکرایا۔ فرمایا لوگو تم ممبر پر قرآن پڑھنے والے دیکھو گے، تم محراب میں قرآن پڑھنے والے دیکھو گے، پھولوں کی مالا پہن کر قرآن کی تلاوت کرنے والے دیکھو گے، اس قاری کو دیکھو جو ممبر پر نہیں بلکہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ مال بچا یا نہیں بچا، اولاد بچی یا نہیں بچی، کاروبار بچا یا نہیں بچا، فصل بچی یا نہیں بچی، آئے مسلمانہ، حکومت تیری، ملک تیرا، شہر تیرا، پیسہ تیرے پاس، سودا تیرے پاس، پھر کیا ہوا؟ تیری آنکھوں کے سامنے ختم نبوت کی پگڑی لٹ گئی۔ باڈی بلڈنگ کرنے والوں اور کبڈی کھیلنے والوں، یوگا کرنے والوں، کروڑوں روپیہ کمانے والوں، 10 سیکورٹی گارڈ رکھ کر تم نے اپنا کردار بچایا، ہائے رے بد نصیبو، تم نے آمنہ کے لال کی پگڑی کو لٹا دیا۔ جب راجپال نے لاہور کے اندر توہین کی تھی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے یہی لفظ تو کہا تھا، لوگوں مجھے فاطمہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اپنے منہ میں مٹھی نہیں بننا چاہتا، پتہ ہے میرے شریعت کا کردار کیا ہے، ہم نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ ابھی پچھلے مہینے مجھے میلسی سے فون آیا، ترکھان تھا، ترکھان ذات کا ترکھان تھا، میلسی سے فون آیا، انہوں نے کہا مسجد کے دروازے بنا رہا ہوں، مولانا ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہ مسجد کے دروازے بنا رہا ہوں اور مسجد میں ہی بسیرا ہے۔ کل رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرے عبد الحنان سے کو امیر شریعت کی قبر پر حاضری دے دیا۔ کیا مقام ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ 1,00,000 حدیثوں کا حافظ الحدیث والتفسیر شیخ عبداللہ درخواستی جو حضور کے روزے پر اللہ اکبر کھڑا و سلام کرے، آپ فرمایا تجھے بھی جواب مل گیا، پاکستان میں جانا میرے بیٹے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ لاہور کے مان روڈ پر مولوی صاحب فرما رہے تھے 10,000 شہید ہوئے، امیر شریعت نے للکار کے کہو لوگو فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے عطا اللہ تو کیسا بھائی ہے، عطا اللہ تو کیسا بیٹا ہے، باپ کی پگڑی اچھل گئی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے، تیرا کاروبار کاروبار نہ، تیرا مکان مکان نہ، تیری شادی نہ رکی، تیری موت میت نہ رکی، اے اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، اور ظالموں نے، قادیانیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور لوگوں زیور پر پان پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ حکمران یہ کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، نہ ویسا حکمران چاہیے، ویسے عوام چاہیے۔ بتاؤ تم نے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ختم نبوت والے رو رو کے تھک گئے، بیفلٹ لگا دیے، ریفریجریٹر ہل کا، صابن اس کا، سرف ہل کا، نوڈل ہل کے، یہ لیز ہل کے، لیکن تجھے مجھے کیا؟ تجھے میرے کھانے سے مطلب ہے۔ ختم نبوت کا چوکیدار تو صدیق تھا جو آج بھی روزہ انور میں احرام کر رہے ہیں، ختم نبوت کا چوکیدار تو میرا عزیز عمر تھا، ختم نبوت اس کا چوکیدار تو بلال تھا۔ حضور نے فرمایا بلال
तेरी हालत देखी नहीं जाती। बिलाल की तरफ देखा, बिलाल ने हुजूर की तरफ देखा, आंखों में आंसू। कहा या रसूलल्लाह आंसू क्यों आए? फरमाया बिलाल कब तक पिटता रहेगा? कमली वाले जाओ अंदर घर में जाके बैठ जाओ, आप ना रो, मेरा कलेजा चिंता है। जब तक तेरा काला बिलाल जिंदा है, मोहम्मद तेरी खत्म नबूवत वाली पगड़ी में कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये जाने देगा उसे पसर पर? एक रात की बीवी को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में कटने वाला हंजला तुझे मुझे जाने देगा हुजूर के उसे कोसर पर? सिद्दीक बेटे से कह रहे हैं, बेटा कह रहा है मेरी तलवार की जद में तू आया बच गया, बाप समझ के छोड़ा। बेटे को कह रहे हैं मेरी तलवार की जद में तू आता, मैं बाप समझ के नहीं मोहम्मद का दुश्मन समझ के बेटे को मार देता। ये हुजूर के उसे कोसर पे जाने देगा? किस चक्कर के अंदर बैठे हो? मैं तुम्हें बगावत पर नहीं उकसा रहा, मैं तुम्हें पाकिस्तान की कीमती चीजों को पर तोड़ फोड़ कर नहीं कह रहा। ये दिल मुर्दा है, इसे समझाओ, इसे उठाओ। ये लैलाओं की मोहब्बत में पड़ चुका है, इसे खुदा के महबूब की मोहब्बत के ताबे कर दो। मेरा दो काम की जिम्मेदारी उठाओ। एक तो ये काम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, और दूसरा रिज़्क़ के हलाल की कोशिश में। फिर देखता हूँ नमाज का सजदा, कुरान की तिलावत, रोजा, और इसी तरीके से हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी, सहाबा की गुलामी कैसे छूट सकती है? अंदर भरा ही गंद पड़ा है मादरत के साथ। आ जाओ खुदा की रहमत वाली छतरी के नीचे आ जाओ, अपने दिलों का ज़र्फ और हौसला अपने दिलों के अंदर, अपने मिजाजों के अंदर बड़ा बन पैदा करो। दोस्तों पूरी दुनिया हमें देख रही है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। हर कुआं खाली नजर आया, हर कुएं का पानी गदला कुसेला कड़वा नजर आया। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की तरफ देखा जा रहा है कि इस कुएं का पानी मीठा है। खुदा के वास्ते इस कुएं के पानी की मिठास को बदनजरी से, बेहयाई से, छोटे लिबास से, माँ बाप की नाफरमानी से, झूठ से, रिश्वत से, सूद से, बदनिगाही से, झूठ बोलने से, अल्लाह से दूर होने से, हुजूर की तबा से मुंह मोड़ने से इस कुएं की मिठास को गदला मत करो, वरना क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में एक एक कतरे का जवाब दिया जाएगा। जब पूछा जाएगा आए थे मेरे बंदे, मेरे नबी की उम्मती, इस कुएं से शराब होने के लिए, बेशर्मा तेरे पास पानी था, तूने शराब क्यों ना किया? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, नेकी का हुक्म करना था, बुराई से बचना था। मत बेफिक्र हो, इस मस्जिद का पड़ोसी अगर 10 मकान छोड़ के मस्जिद में आता है, इस तरह जन्नत में नहीं जाएगा। क़यामत के दिन 10 मकान के जो बेनमाजी हैं, जब तक उनके बारे में जवाब नहीं देगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा।